السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ سبھی احباب اہل سنت خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں سفر پہ گیا تھا اور اللہ کے فضل و کرم سے جس کام کی غرض سے گیا تھا وہ کام ہو گیا، اور بخیر و عافیت میری واپسی اپنے مکان قصر ابو حنیفہ ممبئی ہو چکی ہے۔ میں چونکہ سفر میں تھا تو مصروف تھا، تو زیادہ چینل کے اندر میں اپڈیٹ نہیں تھا، اور بہت ساری چیزیں میرے دیکھنے میں آئی اس بیچ میں۔ تو میں دیکھ رہا تھا کہ نلہ یاری کے جو دلے ہیں ہندوستان میں، جو چٹوے بٹوے ہیں، جیسے ببوا حرامی ہو گیا، خنزیر۔ دیکھو، مجھ سے تو کوئی توقع نہ رکھو کہ میں اللہ و رسول کے دشمن، صحابہ کے دشمنوں کی کوئی رعایت کروں گا۔ وہ رافضی حرام زادہ جو مفتی شہزاد صاحب کو بات کر رہا تھا، تو میں نے ان کے صبر و استقلال کو اور صبر و تحمل کو سلام پیش کیا، جو انہوں نے اس کو اتنی دیر جو ہے برداشت کیا۔ میں تو اتنا ٹھوکتا اس کو آن لائن فون پر کہ اس کو اپنے پیدا ہونے پر رونا آتا۔ بہرحال سب کا اپنا اپنا مزاج ہے، سب کے اپنے اپنے بولنے کا انداز ہے۔ تو اب میں دیکھ رہا ہوں کہ ببوا ویڈیو ڈال رہا ہے باقاعدہ اسے گھوڑے پر بیٹھ کر۔ یہ رافضی ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان شیخین کے قائل ہیں، جب تیرا کو سرے سے مناظرہ ہوا ہی نہیں تو میں بھگوڑا کیسے، اور نلہ یاری جیتا کیسے؟ پھر تم جیت کا جشن کیسے منا رہے ہو؟ اب تو سنیوں کو سمجھ میں آنا چاہیے کہ یہ کتنے بڑے حرام الدہر ہیں، یہ ابن سبا کی اولاد، یہودی خبیث کہیں کے، کہ ایمان شیخین پر جو ڈیبیٹ ہوا نہیں اس میں مجھے بھگوڑا قرار دے کر اس کی فتح قرار دے رہے، اور چنبل کی یہ ڈاکو گھوڑے پر بیٹھ کر گھوم رہے، معلوم پڑتا آج ہی کہیں رات میں کسی گھر کے اندر چوری کے ارادے سے جا رہے ہیں۔ خیر، یہ تو ہے ہی ایمان کے چوٹے، یہ نجیس العین ہو، یہ ببوا خبیث ہو، اب بھی ان کا فتنہ تھما نہیں ہے۔ روزانہ کچھ نہ کچھ ویڈیو بنا کے نلہ یاری کی حمایت کر رہے ہیں، اس کے گنگان کر رہے ہیں۔ ببوا کہتا ابھی میں بجی رہوں گا، تاجیہ شریف بنانے جا رہا ہوں، شفی پور کے کیا نام ان کا، سید حسنین صاحب نے بھی چیلنج دیے۔ ابے وہ شفی پور نہیں، صفی پور ہے۔ گھامڑ آدمی، تجھے جگہوں کے نام تک لینا نہیں آتا، چیزوں کے نام لینا نہیں آتا، ائمہ پاک کے نام لینا نہیں آتا، انبیاء علیہم السلام کے نام لینا نہیں آتا، قرآن پڑھنا نہیں آتا، اردو بولنی نہیں آتی۔ ابے مر جا بے خبیث۔ بنگلور میں تقریر کر رہا اور کہتا من کنتم مولا علی علی۔ کوئی اس مہا چوتیے کو سمجھاؤ کیا ہے وہ لفظ، من کنتم ہے کہ من کنتو ہے؟ بتاؤ۔ یعنی جس پر جان دینے کی بات کرتے ہیں، جس سے غایت درجہ کی محبت کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کے شان میں جو نبی علیہ السلام نے فرمایا وہ حدیث تک ٹھیک سے ان کو یاد نہیں ہے۔ خیر، اب یہ لوگ، مفتی شہزاد صاحب نے جو چیلنج دیا ہے اس میں کہا کہ میں آن لائن مناظرے کا قائل نہیں ہوں، اور میں آف لائن مناظرہ کروں گا، اور جو آن لائن کرتے ہیں وہ ان کی ذاتی رائے ہے جو میرے لیے حجت نہیں ہے۔ بالکل صحیح کہا، ایک عالم ہونے کے ناطے، ایک مفتی ہونے کے ناطے ان کی یہ بات بالکل درست ہے۔ تو اب سوچنا یہ چاہیے کہ ان رافضیوں پہ تین طرح کی موتیں منڈلا رہی ہیں۔ میرا تو چیلنج آج بھی برقرار ہے کہ 13 کو تم نے جو حرامی پن کیا ہے وہ دنیا نے دیکھا ہے۔ 19 جون کو میں نے باقاعدہ ویڈیو بنا کر چھوٹی چھوٹی چیزیں جو میں نے 13 کو کوششیں کی، گھر سے لے کے کار تک، پھر ریٹرن گھر تک، رات 10 بجے سے لے کے 2 بجے تک سارا کچھ دکھایا ہے۔ تو جو تم نے میرے ساتھ حرامی پن کیا ہے اس کو دیکھتے ہوئے ان کی بات بالکل درست ہے۔ ایک ان کا چیلنج موجود ہے، سید حسنین بقائی صاحب نے باقاعدہ کہا کہ تمہاری 25 نہیں 250 لوگ ہوں تب بھی ان کے آنے جانے، کھانے پینے، قیام طعام سب کا خرچ ہمارے ذمہ ہے۔ تو اب کیا موت آ رہی مناظرہ کرنے میں؟ اور میرا چیلنج اب بھی موجود ہے کہ لنک میری ہوگی اور حسن اللہ یاری آ کر ایمان شیخین پر مناظرہ کرے۔ خدا کی قسم، جب میں نے چیلنج دیا تھا نا 19 اپریل کو، اور بعد میں جب ببوا نے اس سے منوایا کہ آپ مناظرے کے لیے راضی ہو جائیں، اور جب میں نے شرطیں لکھ کر دی، وہ شرطوں میں اس کے لیے موت تھی۔ وہ شرطیں دیکھ کر ہی یہ سمجھ گیا تھا یہ صرف ان نشیڑیوں کو لے کر بیٹھتا، بات چیت کرتا، ٹائم پاس کرتا، میرے دیے ہوئے وقت پر آتا نہیں۔ میں نے کب ویڈیو ڈالی، 15 مئی کو میں نے ویڈیو ڈالی، شرائط کی، پھر اس کے بعد 27 مئی کو میں لائیو آیا، پھر 2 جون کو میں نے کہا وہ چونکہ توجہ نہیں دے رہا، صاف کہہ رہا ہے کہ میں ان کو سنتا نہیں، دیکھتا نہیں، تو یہ مناظرہ اس کی بے اعتنائی کی وجہ سے پوسٹ پونڈ ہے۔ پھر انہوں نے حرکتیں شروع کی۔ 12 تاریخ کو میں نے ویڈیو ڈال کر صاف کہا، 12 جون کو ہمارے یوٹیوب چینل سنی جمیعت الاحناف پہ پوری طرح اپڈیٹ رہیے، تب جا کر آپ زبانیں کھولیے۔
میں نے کہا تھا وہ ایک بار کہے کہ میں کلیم حنفی سے 1 بائی 1 اس کی یا میری لنک پر مناظرے کو تیار ہوں. اگر وہ میری لنک کہتا ہے تو میں لنک بنا کر شیئر کرتا ہوں, آ کر مجھ سے مناظرہ کر لے. لیکن اس نے کوئی جواب نہیں دیا. 13 کو اپنے چینل پہ لائیو آ کر بہت زیادہ دھاڑ رہا تھا, اور جب میں 1 منٹ کے لیے پہنچا تو ویسے ہی اس کے چہرے کا رنگ فق ہو گیا. اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے, شعور دیا ہے, دیکھنے والی آنکھیں دی ہے, سمجھنے والا دماغ دیا ہے, تو ٹھیک سے دیکھا کیجیے ہر چیز. اسکرین پہ بھی بہت کچھ سمجھ میں آئے گا آپ کو. جی ہاں, 13 کے بعد میں نے دیکھا کچھ لوگ بددل ہوئے, بدظن ہوئے. کچھ نے کہا کہ بھائی اب ان کو پتہ نہیں تھا میری کوششیں کتنی ہیں, کہ ہمارا دل کھٹا ہو گیا, مایوس ہو گئے, یہ ہو گئے, وہ ہو گئے. تو خدا کی قسم میں نے جو ہے نا 19 تاریخ کو بوجہ مجبوری ویڈیو بنائی. اب کوئی صاحب اگر میرا نام لے کے رد کریں کہ وہ مسلک نہیں ہے, وہ مذہب نہیں ہے, وہ موقف نہیں ہے. ارے میں نے کب کہا میں مسلک ہوں, میں مذہب ہوں, میں موقف ہوں؟ پگلا وگلا گئے ہو کیا یار؟ جب میں خود ہی کہہ رہا ہوں کہ ویڈیوگرافی ناجائز و حرام ہے, اور یہ میری جانب سے آخری ویڈیو ہے. ہاں اگر نلہ یاری اب اگر مناظرے کے لیے تیار ہوتا ہے تو پھر وہ آخری ویڈیو ہوں گی, یعنی اس وقت ویڈیو میں آخری بار میں آؤں گا. اگر وہ راضی نہیں ہوتا ہے تو یہ میری جانب سے آخری ویڈیو. میں ویڈیوگرافی نہیں کرواتا ہوں, مجھے کوئی شوق نہیں ہے. جو بھی رد کرے تو اس طرح کرے کہ بھئی ویڈیو تصویر ناجائز و حرام ہے, جو بھی بنائے گا تو وہ گنہگار ہے. اس طرح آپ اعلان کریں نا, نام لے لے کر اعلان کرنے کا کیا مطلب, وہ بھی خاص اس شخص کے لیے کہ جو ماشاءاللہ مرکز اہل سنت بریلی شریف کا ہمیشہ سے وفادار رہا ہے, اور حضور تاج الشریعہ کے موقف ہی کو قرآن و سنت کے مطابق صحیح سمجھتا ہے, اس پر عمل کرتا ہے. اور جو ویڈیو بنائی ہے اس میں کیا مجبوری ہمارے ساتھ تھی, وہ میں نے ویڈیو میں بھی عرض کیا ہے, بارہا عرض کیا ہے. اور اس کے بعد سے آپ نے دیکھا ہوگا کوئی تصویر, کوئی ویڈیو میری نہیں آئی. اور جب تک یہ معاملہ پوری طرح ٹھنڈا نہیں ہو جائے گا, لوگوں کے خدشات دور نہیں ہوں گے, تو وہ ویڈیو رہیں گی. بعد میں خود ہی ڈیلیٹ کروں گا. مجھے کوئی شوق نہیں ہے ویڈیو میں آنے کا, تصویر دکھانے کا. اللہ کا فضل و کرم ہے. خیر, اب یہ نجیس العین اور ببوا یہ جشن جو منا رہے ہیں اور مجھے بھگوڑا قرار دے رہے ہیں, کتنے بڑے حرام الدہر ہے یہ ببوا. کھپولی والا, مسجد نبوی شریف کی محراب کی توہین کرنے والا حرام الدہر. بولنا تو آتا نہیں, تاجیہ علم میں بجی رہوں گا. ابے پہلے بولنا سیکھ. نہ قرآن پڑھنا آتا, نہ اردو بولنی آتی, نہ اماموں کے نام آتے, نہ انبیاء کے نام آتے, نہ کتب کے نام آتے ہیں, نہ درست طور پہ تجھے یہ معلوم ہے کہ اہل سنت کا مذہب کیا ہے, بنیاد اسلام کیا ہے, ضروریات دین کیا, کچھ بھی پتہ نہیں ڈھیکلے کو. نرا جاہل ہے یہ. استنجا کا ٹھیلا ہے جس سے ہم لوگ استنجا سکھاتے ہیں, اس سے بھی گئی گزری اوقات ہے اس کی. حرام الدہر کہہ رہے ہیں کہ یہ بھگوڑا ہے. کہاں سے بھگوڑا ہے؟ میں تو 13 کو آیا تھا. کیوں ہٹایا گیا مجھے, کیوں ڈسکنیکٹ کیا گیا؟ میں نے اپنی اسکرین پہ دکھایا ہے کہ ہوسٹ نے مجھے ڈسکنیکٹ کیا ہے. اب لوگ اتنے بھی بیوقوف نہیں ہیں. الحمدللہ کافی لوگوں کی اصلاح ہو چکی ہے, کافی لوگ سمجھ چکے ہیں. اور آج بھی میرا چیلنج موجود ہے کہ حسن اللہ یاری نے اگر کسی سورنی کا دودھ نہ پیا ہو تو وہ میرے سے 1 بائی 1 مناظرہ کرے, اور میری لنک پر کرے, اب اس کی لنک پر نہیں. اور اس کے یہ جتنے چٹوے بٹوے ہیں سب بیٹھے رہیں, بیچ میں بولے نہیں. میں اپنے وقت میں بولوں, وہ اپنے وقت میں بولے. اب تو ان پہ موت منڈلا رہی ہے. مفتی شہزاد صاحب کا چیلنج برقرار ہے, حسنین بقائی صاحب سارے خرچ اٹھانے کو تیار ہے. آف لائن مناظرے کا بھی انکار نہیں کر سکتے. آن لائن کا چیلنج میرا موجود ہے. آن لائن کرنے کا شوق ہے نا, میری لنک پر کر. میں تو ریڈی ہوں, میں تو کہیں نہیں بھاگا. میں تو ممبئی میں قصر ابو حنیفہ میں ہوں. اپنے چینل پہ ہمیشہ وائس کلپ ڈالتا رہتا ہوں, اپنے حال احوال سے امت کو آگاہ کرتا رہتا ہوں, اہل سنت کو آگاہ کرتا رہتا ہوں. الحمدللہ. اور دنیا نے دیکھا کہ 1 منٹ کا آنا بھی تمہارے لیے موت کا باعث بنا. یہ اتنا شاطر ہے رافضی. عجیب بات ہے کہ ایک طرف محب صحابہ ہے, صحابہ سے محبت کرنے والا سنی عالم, اور ایک طرف کائنات کا بدترین رافضی ہے جو صحابہ کی مبارک جماعت پر, امہات المؤمنین پر, مقدسات اہل سنت پر, مقدسات اسلام پر بھونکتا ہے. اس کی چمچا گیری کر رہے ہیں لوگ, اور آج بھی اس کی واہواہی کر رہے ہیں, اور کہتے ہیں ہم ایمان شیخین کے قائل ہیں. زیادہ بنو مت بیٹا, دنیا سب سمجھ چکی ہے کہ تمہارا رفض اس سے کم نہیں ہے, تم بھی اسی کے برابر کے رافضی ہو. جی ہاں, تو یہ ببوا تو کہیں گیا ہے فروغ بدعت میں, چونکہ محرم آ رہا ہے تو اس بدعتی کو بہت سارے کام ہیں شرک و بدعت پھیلانے کے, خرافات کرنے کے, تو وہی سب کریں گا یہ.
لیکن اس حرام خور کو پکڑو اور کہو کہ مفتی کلیم حنفی اب بھی للکار رہے ہیں، تیرا کو تو مناظرہ ہوا ہی نہیں۔ جب میں پہنچا تو میں نے کہا نہ کرو مناظرہ، دیکھو آنکھیں نہیں ہیں آپ کے پاس، پہنچتے ہی کیا کہا میں نے، کرو مناظرہ۔ اس نے کہا گاڑی میں مناظرہ نہیں ہوتا۔ یہ بہانے بازی ہے۔ کیا حافظ قرآن جس کے سینے میں 30 پارے ہوں وہ قرآن کو کتابی شکل میں لے لے کے جگہ جگہ گھومے گا؟ اس کو اپنی یادداشت پہ بھروسہ ہے، ساری کتب مجھے یاد ہے، اور مناظرہ ہوتا تو کیا نیٹ سے کتابیں نکلتی نہیں ہیں؟ مکتبہ شاملہ پورا کے پورا نیٹ پر موجود نہیں ہے؟ فون کے اندر کیا میرے فائل کے اندر وہ ساری کتابیں سیو نہیں تھی؟ سب کچھ تھا، لیکن مجھے پتا تھا وہ مناظرہ نہیں کرے گا۔ وہ مناظرے سے بچنے کے لیے ہی بار بار ان گنجیڑیوں کو نشیڑیوں کو لے کر آتا، کبھی میرے علم پہ تبصرہ، کبھی میری ذات پہ تبصرہ، کبھی کاروبار پہ تبصرہ، کبھی تجارت پہ تبصرہ، غرض کے اس طرح کے تبصرے کرتے 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 بالآخر قیامت کی وہ رات جو اس کے حق میں قیامت کی رات تھی گزر گئی۔ ہاں، اور اب اتنے دن سے جو ہے اس کی کوئی اپڈیٹ ہے نہیں۔ میں تو الحمدللہ چینل سے ہمیشہ اپڈیٹ رہتا ہوں۔ ان سارے رافضیوں کو میں پھر کہتا ہوں، اپنے باپ حسن اللہ یاری کو راضی کرو مجھ سے آن لائن مناظرے کے لیے میری لنک پر۔ ہاں، وہ نہیں کرے گا مناظرہ۔ وہ جو ٹچی دلیلیں دیتا ہے نا، میں نے عرض کیا تھا کہ اسی چینل سے میں اس کا پوسٹ مارٹم کروں گا الحمدللہ انشاءاللہ۔ ان قریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اس کے دلائل کا ہم آپریشن کریں گے، اور دنیا دیکھیں گی کہ وہ کیسی ٹچی دلیلوں سے ایسی مقدس ہستیوں کے ایمان پر ہاتھ صاف کرنے کی ناپاک کوشش کرتا ہے۔ بہت بڑا ذلیل آدمی ہے یہ ببوا، اتنا بڑا ذلیل رذیل ہے یار، مطلب کس درجے کا گرا ہوا آدمی ہے، حرام خور۔ کہتا ہے کہ میں بھاگا کب؟ میں نے تو 19 جون کی ویڈیو میں اہل سنت سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ میرا جو یوٹیوب چینل ہے سنی جمعیت الاحناف، اچھا میں نے جب چیلنج دیا تب میں نے کیا کہا تھا؟ 19 اپریل کو یہی تو کہا تھا، یا تو انڈیا یا تو جہاں تو رہتا یو کے، بعد میں پتا چلا وہ یو ایس میں رہتا، وہاں مجھے بلا لے۔ بصورت دیگر اگر یہ دونوں چیزیں نامنظور ہو، پہلے میں نے بھی آف لائن ہی کی گزارش کی تھی، میں جانتا تھا کہ آف لائن مناظرہ کرنے والا ہے نہیں، سمجھ میں آئی بات؟ جو 25 آدمیوں کی ٹیم کے بنا ایک لفظ نہ بولتا ہو وہ کیا سنیوں سے مناظرہ کرے گا؟ تب میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ پھر اس کے بعد جو جو چیزیں میں نے اپلوڈ کی وہ سارا دیکھیے۔ میں تو اپنی قسم پہ اب بھی قائم ہوں کہ اللہ کی قسم میں حسن اللہ یاری سے مناظرے کے لیے تیار ہوں، جب بھی وہ یہ آ کر کہے کہ ہاں کلیم حنفی رضوی سے ایمان شیخین پر اس کی لنک پر میں مناظرے کے لیے تیار ہوں۔ 2 دن پہلے کہے میں لنک تیار کر دوں گا، وہ اور میں رہیں گے، اور باقاعدہ مناظرہ لائیو ہوگا، دنیا دیکھیں گی، سکون و اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ، دلائل کے ساتھ۔ آپ 15 منٹ بولیے، 15 منٹ میں بولوں گا، لیکن ایسا نہیں ہوگا، سمجھے؟ اب مفتی شہزاد صاحب نے جو چیلنج دیا، حسنین بقائی صاحب نے باقاعدہ اس مجوسی کو فارسی زبان میں بھی چیلنج دیا۔ اب یہ پھر بیچ میں آ رہا ہے، یہ بچولیے جتنے ہیں نا، نجس العین، ببوا، ارشد چرسی، وہ کون غدیری ہے پتہ نہیں، وہ کان صاف کرنے والا حیدرآباد کا جو آج کل بنگلور کے اندر رہتا ہے، ہاں یہ سب بیچ میں کود رہے ہیں۔ تمہارے بیچ میں کودنے کا مطلب کیا؟ تم ہی لوگ کر لو نا مناظرہ، چلو وہ نہیں آتا ہے تو تم کر لو، مجھ سے کر لو آن لائن۔ نہیں کرو گے، امت کو دھوکہ مت دو، لوگ بے وقوف نہیں ہیں، لوگوں کی آنکھیں کھل چکی ہے۔ اور میں سچ کہتا ہوں کہ دیکھو ویڈیوگرافی کے بارے میں تو میں نے صاف کہا کہ میں تصویر کشی کو، ویڈیوگرافی کو ناجائز و حرام ہی سمجھتا ہوں۔ ہاں، جہاں ہمارا مرکز ضرورت شدیدہ کے بنا پہ اجازت دیتا ہے، میں بھی وہی اجازت کا قائل ہوں۔ ہمہ وقت ہر جگہ بے مطلب بے معنی کہیں بھی کدھر بھی سیلفی ویڈیو، اس کو میں ناجائز و حرام ہی کہتا ہوں۔ میں نے جو 19 کی ویڈیو بنائی نا، اس کے فائدے میں نے دیکھے۔ کئی لوگوں نے جو میرے خلاف مضمون لکھا تھا، کمنٹس لکھے تھے، باقاعدہ مجھے فون کر کے معافی مانگی اور کہا حضرت جب ہم نے وہ سارے حقائق دیکھے نا ویڈیو کے اندر جو آپ نے دکھائے، تب ہمیں سمجھ میں آیا کہ آپ کتنی بڑی سازش کا شکار ہوئے ان رافضیوں کی۔ چونکہ یہ شروع دن سے، جب سے یہ فرقہ بنا ہے تب سے لے کے آج تک، اس فرقے کے خمیر میں ہی یہ بات ہے کہ یہ اسلام کو ہمیشہ زد پہنچاتے آئے ہیں، نقصان پہنچاتے آئے ہیں، سازشیں کرتے آئے ہیں۔ یہ یہودیوں کے اعلی کار ہیں، اور یہی ان کا مزاج ہے، یہی انہوں نے 13 تاریخ کو کیا۔
ہاں بیٹھے ہوئے ہیں، آؤ آؤ اکیلے بیٹھے، اور جب میں پہنچ رہا ہوں تو 4 لوگ ہیں. تھے کہ نہیں تھے؟ آپ نے دیکھا کہ نہیں دیکھا؟ اور جاتے ہی میں نے کہا کہ نہیں کہا مناظرہ کرو؟ کہا نا. تو پھر کیوں نہیں کیا مناظرہ؟ میں کہیں رہوں اس سے تجھے کیا؟ تیری تو یہ بھی حیثیت نہیں کہ میں تجھ سے باتھ روم میں بیٹھ کر بات کروں. سمجھ میں آئی؟ تیری یہ بھی حیثیت نہیں، پھر بھی میں نے تجھے حیثیت دی کہ میں گاڑی میں تھا. پھر ریٹرن گھر پر آ کر میں نے کال کیا، وہ بھی میں نے ڈالا ہے. چل بھائی گاڑی منظور نہیں ہے، میں گھر پہ جاتا ہوں. آگے کا سفر ملتوی کر کے میں گھر پہ آیا اور باقاعدہ لائیو تھا، لیکن اس نے مجھے ایکسپٹ نہیں کیا. جی ہاں سنیوں سمجھ جاؤ، ان جیسے حرام الدہروں کے بہکاوے میں مت آؤ. ویسے تو بحمد اللہ مفتی محمود اختر صاحب قبلہ دامت برکاتہم نے میری تائید کی، کئی علماء نے کی، مفتی شہزاد عالم مصباحی نے تک تائید کی ہے میری، جن کا میں نے آڈیو باقاعدہ ارشد رافضی سے بات کرنے کا 47 منٹ کا اپنے چینل پہ اپلوڈ کیا ہے. وہ سب سنا کرو، اپڈیٹ رہا کرو. اور اب اس چینل سے رافضیت کی دھجیاں اڑائی جائیں گی. یہ نام نہاد مولائی جو معاذ اللہ عقیدہ اہل سنت میں تخریب کاری کا کام کر رہے ہیں، سنیوں کے عقائد سے کھیل رہے ہیں، بدعات کو فروغ دے رہے ہیں، حتیٰ کہ بہت ساری شرکیہ رسموں میں یہ لوگ مبتلا ہیں، ان سب کا اس چینل سے رد کیا جائے گا. ایک محرم الحرام سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے. سنیوں سے گزارش ہے کہ ان کے یوم شہادت پر خوب اصالہ ثواب کریں، صحابہ کا تذکرہ کیا کریں. اور محرم کی جو 10 روزہ مجالس ہوتی ہے بیان کی علماء اہل سنت کی، اس میں صحابہ کا بھی ایک دن مقرر کر کے ان کی ذات پر بیان کیا کریں، تاکہ آج جو نوجوان نسل رافضیت کی طرف بھاگ رہی ہے، دلائل اہل سنت کے پاس بھرپور ہے، دلائل کی کوئی کمی نہیں. تو علماء کو چاہیے کہ اس پر زیادہ سے زیادہ بیان کریں. محرم کی مجالس سے عوام تک صحابہ کرام کا مقام، مرتبہ، ان کی ذات، اسلام کے لیے ان کی خدمات کیا تھی، یہ سب پتہ ہونا چاہیے. اور انشاءاللہ الرحمن اس چینل سے بھی بھرپور انداز میں جو ہے رافضیوں کا قلع قمع کیا جائے گا. اور یہ جتنے چٹوے بٹوے ہیں نلہ یاری کے، حرام الدہر، یہ نجیس العین ہو، دیکھو یہ خود ہی اقرار کر رہا، میں نے ویڈیو ڈالی کہ مفتی صوفی کلیم جو ہیں وہ اتنے بڑے مناظر ہیں، اور دیگر لوگوں کے سامنے وہ ڈٹے رہے، استقلال سے رہے اور جم کر جواب دیا. ان کے پائے استقلال میں جنبش نہیں آئی، یہ خود ہی کہہ رہا ہے. تو پھر تیرا کو ایسا کیا ہوا کہ جو میں بات نہیں کر پایا؟ وہ تو میں نے سارا 19 جون کو ڈالا ہے نا. 19 جون کا جو ویڈیو میں نے ڈالا ہے اپنے یوٹیوب چینل پہ، میں پھر اللہ و رسول کا واسطہ دے کر سنیوں سے عرض کر رہا ہوں، غلط فہمی کو دور کرنا ہے تو اس ویڈیو کو آپ مکمل دیکھیں، انشاءاللہ آپ کی غلط فہمی دور ہو جائے گی. اور یہ جو کمنٹ کرتے ہیں نا، بعد میں مجھے بہت لوگوں کی حقیقت معلوم پڑی، میں بریلوی تھا اور پھر میں شیعہ ہو گیا. پہلے ہی سے شیعہ ہے، وہ رافضی ہیں. شیعہ مذہب میں جب تک جھوٹ نہ بولو ان کا مذہب ہی مکمل نہیں ہوتا ہے. اور یہ ببوا حرام خور اب پتہ نہیں کہاں جا کر مر گیا ہے، خبیث کہیں کا. یہ بدعاتی چولا پہن کر گاؤں گاؤں گھوم کر جاہلوں کو مرید کرتا ہے. بتاؤ حدیث تک پڑھنا نہیں آتی. من کنتو مولا والی حدیث کو من کنتم پڑھتا ہے. اتنا بڑا بیل ہے یہ. بتاؤ دعویٰ اتنا بڑا کرتا ہے محبت اہل بیت کا، اور اہل بیت رسول پاک سے اہل بیت ہے، رسول پاک سے صحابہ ہے، رسول پاک سے دین ہے، رسول پاک سے دنیا ہے، آخرت ہے، قبر ہے، حشر ہے، میزان ہے، پلصرات ہے، جنت ہے، دوزخ ہے، سب رسول ہی کی ذات سے وابستہ ہے. تو دعویٰ محبت اہل بیت کا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی توہین کرتا ہے یہ بدبخت ازلی، یہ خبیث کہیں کا. تو پھر میں اس کو دہراتا ہوں کہ ببوا تو اور جتنے لائیو کے اندر بیٹھتے نا ہفتے میں ایک بار آ کر اللہ یاری کی واہ واہ کرنے والی، یہ نجیس العین اتنا بڑا خبیث ہے کہ پھر ویڈیو ڈال کر اس اللہ یاری کی واہ واہ کر رہا ہے. اس اللہ یاری کو مناؤ کہ کلیم حنفی تم سے مناظرے کے لیے ریڈی ہے اپنی لنک پر، یعنی میری لنک پر صرف ایک مرتبہ کہہ دے، صرف ایک مرتبہ کہ ہاں میں مفتی کلیم حنفی کے لنک پر جا کر ایمان شیخین پر مناظرہ کروں گا. 2 دن پہلے کہے میں لنک دیتا ہوں، آ جائے روبرو مجھ سے مناظرہ کر لے. خدا کی قسم یہ میری بات غلط نہیں تھی جو میں نے حیدرآباد اور بنارس میں کہا کہ اس کے بعد وہ مناظرہ بھول جائیں گا، چونکہ اس نے 1 منٹ میں ہی دیکھ لیا تھا ہمارے تیور کو، اور جلال موسوی کا اس کو اندازہ ہو گیا تھا کہ کس طرح قہر الہی بن کر خرمن رافضیت کو جلا کر خاک کر دیں گی. جی ہاں اللہ کا فضل و کرم ہے
جو پکا سچا سنی صحیح العقیدہ صحابہ و اہل بیت کا چاہنے والا ہے، وہ کسی سے ڈرتا نہیں ہے، دبتا نہیں ہے، اور ہمیشہ حق ہی بولتا ہے، اور اللہ تعالی ہمیں حق بولنے ہی کے توفیق عطا فرمائے۔ آپ حضرات اس چینل سے زیادہ لوگوں کو جوڑیے۔ ابھی چونکہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یوم وصال کا، یوم شہادت کا وقت قریب ہے، تو ان کی ذات پر نبی علیہ السلام کے فرامین، ان کے اقوال، ائمہ طاہرین کے اقوال، جو ائمہ اہل البیت ہیں، انہوں نے کیا فرمایا سیدنا فاروق اعظم کے بارے میں، وہ امیج کی شکل میں بھیجے جاتے رہیں گے۔ اسے اسٹیٹس پر لگائیے، سوشل میڈیا پہ شیئر کیجئے، اور پھر ماہ محرم الحرام میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ پوسٹیں آتی رہیں گی بدعات کے خلاف، تعزیہ داری کے خلاف۔ یہ جتنی بدعتیں محرم کے اندر کرتے ہیں، اور وہابی دیوبندی سمجھتے ہیں دیکھو یہ بریلوی ہے، بار بار وہابیوں کو بتایا جا چکا ہے ان کا بریلویت سے کوئی دور دور تک کا ناتا نہیں۔ ان کو بریلوی سمجھنا ہی سرے سے حماقت ہے، نری حماقت ہے۔ بہرحال، اور اس کے بعد انشاءاللہ الرحمن اس کی جو عبارتیں ہوتی ہے ایمان شیخین پر، وہ ہم سب جانتے ہیں، اس کا پوسٹ مارٹم ہوگا انشاءاللہ، اور اچھے انداز میں ہم دلائل دے کر بتائیں گے کہ شیخین کی عظمت کیا ہے، ان کے اسلام کا کیا حال ہے، ان کے ایمان کا کیا حال ہے انشاءاللہ الرحمن۔ اور جو حضرات طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں ویڈیوگرافی کو لے کر، وہ اپنی اصلاح کر لیں۔ نہ میں نے اسے کل جائز کہا تھا، نہ آج جائز کہتا ہوں، نہ آئندہ جائز سمجھوں گا۔ دنیا کیا کرتی ہے، لوگ کیا کرتے ہیں، کون کس کے فتوے پر عمل کرتا ہے، میں کل بھی سرکار تاج الشریعہ کے موقف ہی سے اتفاق رکھتا تھا، آج بھی حضور تاج الشریعہ، حضور محدث کبیر اور حضور قائد ملت ہی کے موقف پر عمل کرتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ اسی پر مجھے استقامت کے ساتھ ڈٹے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ہو سکتا ہے دوران گفتگو بہت سی ایسی ویسی بات نکل گئی ہو، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے مجھ گنہگار کو معاف فرمائے۔ چینل سے جڑے رہیں، دوست